الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له وصلي على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرکار کی ذات اقدس پہ درود و پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا مگر کعبہ و ایمان نہ بدلا جائے گا۔ سخت حالات تھے صرف اشرار تھے، ڈھونڈنے سے بھی ملتے نہ دلدار تھے، زندہ درگور بچیوں کو کر دیتے وہ، ایسے خوف خدا سے وہ احرار تھے۔ بیوگان و یتاماں پریشان تھے، ان کے دنیا میں کیونکہ نہ انصار تھے۔ یہ وراثت پڑوسی غریبی ہے کیا، حرص لالچ ہوس ان کے افکار تھے۔ انس تو انس حیوان تھے دم بخود، کاٹ لیتے تھے اعضاء کے اشرار تھے۔ ان ہی حالات میں پھر ہرا سے اٹھے آخری جو نبوت کے حقدار تھے، وہ محمد 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 ہی تھے، نور وحدت کے سچے علمدار تھے۔ دین و دنیا میں انصاف کرتے رہو، کیسے اقوال تھے کیا ہی انوار تھے،
نطق شیریں سے خندہ دہن آپ تھے، جانے جانا تھے، رحمت کی سرکار تھے۔ ابر رحمت ہے وہ، دوسرا کون ہے؟ ایک ہستی وہی، ما سوا کون ہے؟ ہے مخالف صدا سے زمانہ میرا، میرا ان کے سوا آسرا کون ہے؟ عالم روح میں جب چلی گفتگو، جو بلا سے ہوئی ابتدا کون ہے؟ ہم نے پہچانا رب کو بھلا کس طرح، واسطہ کون ہے، رابطہ کون ہے؟ چاند ٹکڑے ہوا سامنے سامنے، صاحب معجزہ یہ بتا کون ہے؟ عرش کرسی قلم لوح معراج میں، محو حیرت ہوئے یا خدا کون ہے؟ وصل کی رات میں، سور کی غار میں، بکر کے عشق کی انتہا کون ہے؟ مصطفیٰ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، ما سوا آپ کے دوسرا کون ہے؟ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے اللہ کا مقدس کلام اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، محلے دار، اور سب سے بڑھ کر ان بچوں کے اساتذہ، جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی اور یہ بچے اس قابل ہوئے کہ اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینوں میں جگہ دے سکیں۔ میں ان تمام ماں باپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جن اداروں میں یہ بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے تعاون کی وجہ سے ادارے چلتے ہیں اور یہ بچے بغیر کسی پریشانی کے، سوچ اور فکر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں اور بالآخر ایک دن اپنا مقصود پا لیتے ہیں۔ وہ تمام لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کے حافظ قرآن بننے میں ان لوگوں کا تعاون بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ سارے اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح کے دیہی علاقے میں اس طرح کا پروگرام یہ ایک اچھی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پاک آپ کے ایمان کی حلاوتوں میں مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کی ایمانی جذبوں میں اللہ پاک مزید قوت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عظمت قرآن کی محفل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک کا اہل ایمان پر 5 طرح کا حق ہے۔ قرآن کا ہم پر 5 طرح کا حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو منزل من اللہ مانا جائے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ تیسرا حق اس قرآن کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اور چوتھا اس قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ اور یہ جو 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق بڑا اہم ہے، وہ ہے قرآن کو سمجھنا۔ جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے تو باقی سارے حقوق خود ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے۔ باطل حق کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، اور اس زمانے میں تو آ کر باطل نے اپنی ساری قوتیں خرچ کر دی۔ آپ قرآن
کی حقانیت اور اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ دنیا کفر کتنا بڑا سرمایہ اسلام کو مٹانے کے اوپر لگا رہا ہے۔ آپ اسلامی سلاطین کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جلال الدین خوارزمی کی تاریخ اٹھائیں، سلطان محمد فاتح کی تاریخ اٹھائیں، صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اٹھائیں، آپ کسی بھی، چاہے آپ خلافت عثمانیہ کے دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں ان کے اندر کفر نے اپنی ساری طاقت جھونک دی۔ میں عموماً یہ بات سوچتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے کہ اے دنیا والوں، اے لوگوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سچا کلام نہیں ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، مستشرقین یورپ، وہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ دین پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اسلام پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیلنج ان کے سامنے ہے۔ تو اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی محنت اور انسانیت کی تباہی، اس سے بہتر نہیں تھا یہ ساری قوتیں مل بیٹھتی اور اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھا کے ایک چھوٹی سی صورت بنا لیتے، پوری دنیا سے اسلام خود مٹ جاتا ہے۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کے مقابلے میں وہ ساری محنت کر رہا ہے، لیکن اس کو حاصل اصول کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اب اصل اہم چیز ہے قرآن کو سمجھنا۔ میں جب یہاں آ رہا تھا، میرے سامنے دو عنوان تھے۔ ایک یہ تھا کہ میں قرآن کا عنوان آپ کے سامنے رکھوں، اس کا مقصد آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرا یہ تھا کہ میں کوئی قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو دیکھیں، ایک خلاصہ وہ ہے جو کوئی مفسر، محدث، عالم بنائے، ایک قرآن کا خلاصہ وہ ہے جو میرے رب نے خود بنایا ہے، جس کا ذکر میرے محبوب نے خود کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورت اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھ لے تو 1/3 یعنی 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن۔ 10 پارے پڑھنے کا ثواب، اجر ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لینے پر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، قیامت والے دن اس بچے، اس مسلمان کے باپ کے سر پر اللہ ایسا نورانی تاج رکھے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے دھیمی پڑ جائے گی، اتنا نورانی تاج۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے ماں باپ کو 2 جوڑے پہنائے گا، تو اس کے والدین پوچھیں گے یا اللہ یہ کس اعزاز اور اکرام میں مجھے جنت کے جوڑے پہنائے گئے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا یہ اس اکرام میں کہ تیرے بچے نے قرآن یاد کیا تھا۔ تو سورہ اخلاص پڑھ لینے پر 10 سپاروں کا اجر ملتا ہے، 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، پاکستان کا دل لاہور ہے، لاہور کا دل مینار پاکستان ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں پنجاب کا دل اٹک ہے، اور اٹک کا دل حسن ابدال ہے، اور حسن ابدال کا دل ہمارا محلہ اندرون ہے، اور محلہ اندرون کا دل مسجد حنفیہ ہے۔ ذرا ذوق کی بات ہوتی ہے، ویسے میرے ذہن میں ذوقیہ بات بعض اوقات آتی ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔
ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے. قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہے. اللہ حدیث قدسی میں، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حدیث قدسی میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. سورہ فاتحہ ہر مسلمان نماز جب پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں، میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے، جو مجھ سے طلب کرتا ہے، میں اپنے بندے کو دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، مشکات میں یہ روایت موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ، میرے بندے نے میری تعریف، میرے بندے نے میری تعریف. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تو خالص میرے بندے کا ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں. میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو جھولی پھیلا کے مانگے گا میں اس کو دوں گا. اب ہر چیز کا ایک چور ہوتا ہے اور انسان کے ایمان کا چور شیطان ہے. اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھا کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، شیطان مردود تمہیں قرآن کے قریب نہیں جانے دے گا. کیوں؟ شیطان کو پتہ ہے یہ بندہ قرآن کے قریب جائے گا میرے چنگل سے نکل جائے گا. اب جب ہم نے اللہ کی پناہ پکڑ لی شیطان مردود سے تو حق یہ ہے کہ یہ قرآن جب ہم شروع کریں تو اسی کے نام پر شروع کریں. اس لیے اللہ نے قرآن کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھیں یہ اعوذ باللہ سے شروع نہیں ہوتا، یہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور بسم اللہ با سے شروع ہوتی ہے. حالانکہ دنیا کی جتنی زبانیں الف سے شروع ہوتی ہیں، اردو الف سے، انگلش اے بی سی اے سے الف سے، فارسی الف سے، بلوچی الف سے، پشتو الف سے، یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو با سے شروع ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ایک جہان تھا عالم ارواح، ایک جہان ہے عالم دنیا، ایک جہان ہوگا عالم قبر، ایک جہان ہوگا عالم حشر. اب یہ جو مختلف جہان ہیں ان میں پہلا جہان جہاں صرف روح تھی، جسم نہیں تھا، وہاں اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور اللہ نے جمع کر کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو بلا، سب نے کہا بلا. دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوا. اصل مسئلہ یہ جب اللہ نے کہا الستو بربکم، آدم سے لے کے آخری قیامت تک آنے والا انسان سارے پریشان ہو گئے کہ کیا جواب دیں. یہ پہلا لفظ ہے جو کانوں میں پڑا ہے، ابھی تک نطق انسانی نے بولنا سیکھا ہی نہیں ہے، تو جواب کیا دے؟ آدم سے لے کے آخری انسان تک سب خاموش تھے. سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیغمبر روح محمد بولی ہے بلا، تو آدم سے لے کے آخری انسان تک بولا ہے بلا، آخری انسان تک. تو انسان کو سکھانا، یہ انسان کو جو بولنا سکھایا ہے یہ بھی میرے محبوب کی رحمت سے بولا ہے، یہ بھی میرے محبوب کی رحمت سے بولا ہے. ابر رحمت ہے وہ، دوسرا کون ہے؟ ایک ہستی وہی، ماں سوا کون ہے مخالف صدا سے زمانہ میرا، میرا ان کے سوا آسرا کون ہے؟ عالم روح میں جب چلی گفتگو جو بلا سے ہوئی ابتدا کون ہے؟ ہم نے پہچانا رب کو بھلا کس طرح،
واسطہ کون ہے، رابطہ کون ہے، ہم نے پہچانا رب کو بھلا کس طرح، واسطہ کون ہے، رابطہ کون ہے، چاند ٹکڑے ہوا سامنے سامنے صاحب معجزہ یہ بتا کون ہے، عرش کرسی قلم لوح معراج میں محو حیرت ہوئے یا خدا کون ہے، وصل کی رات میں سور کی غار میں بکر کے عشق کی انتہا کون ہے، مصطفیٰ آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں، ماں سوا آپ کے دوسرا کون ہے۔ تو عالم روح میں جو عالم روح میں پہلی گفتگو انسان نے کی وہ بلا ہے، اور بلا با سے شروع ہوتا ہے، قرآن بھی با سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو با سے شروع کر کے اصل میں انسان کے ذہن کو موڑا ہے۔ اے انسان جب بھی قرآن پڑھنے لگنا، قرآن شروع کرنا عالم ارواح کے وعدے کو یاد کر لینا کہ وہاں تو کیا وعدہ کر کے ہے کہ یا اللہ اس کائنات میں میرا رب تو ہے، میرے سجدے کے لائق تو ہے، میری جبین نیاز کے لائق تو ہے۔ تو اب ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا، اب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ الف لام کا معنی ہے تمام، اس کی مثال انگریزی میں ملتی ہے، جیسے ورلڈ کہتے ہیں دنیا کو، اور آل ورلڈ کا کیا معنی ہوتا ہے، ساری دنیا، آل ورلڈ ساری دنیا۔ الحمد ساری تعریفیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کیا ہے، رب العالمین ہے۔ دیکھیں اللہ کا ذاتی نام ہے، رب اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، باری بھی اس کا نام، مصور بھی اس کا نام، خالق بھی اس کا نام، اور قدوس بھی اس کا نام، السلام بھی اس کا نام، المہیمن اس کا نام، العزیز اس کا نام، الجبار اس کا نام۔ لیکن اللہ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ کوئی اور صفاتی نام نہیں جوڑا، نام جوڑا تو رحمان کا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پہلا صفاتی نام جوڑا رب، دوسرا جوڑا رحمان، تیسرا جوڑا رحیم۔ اس کی وجہ کیا ہے، پہلا صفاتی نام اللہ نے، اللہ ذاتی نام ہے، اور رحمان صفاتی نام ہے، رب صفاتی نام ہے، رحیم صفاتی نام ہے۔ ان صفاتی ناموں میں سے رب کو اللہ کے ساتھ کیوں جوڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ایک عقیدہ ہے، رب ایک عقیدہ ہے۔ جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی امتوں کو رب سمجھانے آئے کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ اسی ربوبیت کے مسئلے پر حضرت نوح ڈٹ گئے، اسی ربوبیت کے مسئلے پر ابراہیم ڈٹ گیا اور نمرود کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اسی ربوبیت کے مسئلے پر حضرت موسیٰ ڈٹ گئے، جب فرعون نے کہا نا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو موسیٰ ٹکرا گئے، کہا نہیں، رب وہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اسی ربوبیت کے مسئلے پہ محمد الرسول اللہ نے تکلیفیں اٹھائی، محمد رسول اللہ نے تکلیفیں اٹھائی۔ لفظ رب اللہ نے قرآن میں 290 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں عالم ارواح میں اللہ نے کہا الست بربکم، وہاں بھی اللہ نے ربوبیت کا ذکر کروایا۔ عالم دنیا میں الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا ہے، قرآن کی انتہا، قل اعوذ برب الناس، ابتدا میں بھی رب، انتہا میں بھی رب۔ اب جب قبر میں جائیں گے تو سوال ہوگا من ربوں کا، وہاں بھی ربوبیت کا اقرار ہے۔ قرآن میں 290 مرتبہ اللہ نے رب کا لفظ لایا ہے۔ اور دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں اللہ نے رب کا لفظ کتنی مرتبہ رکھا ہے۔ جب ہم قیام میں صبح کی نماز کی سنتیں پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، یہ 4 رکھتے ہیں، قیام میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، فجر کی نماز میں 40 مرتبہ رب کہتے ہیں، ظہر کی نماز میں 120 مرتبہ رب کہتے ہیں، عصر کی نماز میں 80 مرتبہ رب کہتے ہیں، مغرب کی نماز میں 70 مرتبہ رب کہتے ہیں، عشاء کی نماز میں 170 مرتبہ رب کہتے ہیں، ایک دن کی 5 نمازوں میں 480 مرتبہ رب کہتے ہیں۔ ایک بچہ 480 مرتبہ دن میں ماں کو ماں کہ اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے،
کہ بچہ خیر کرے آج 480 مرتبہ ماں ماں کر چکا ہے، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھا کہ یہ چیز کیا ہے، اس میں کتنا بڑا سمندر ہے، یہ قرآن کا خلاصہ کیسے بنتا ہے۔ اسی ربوبیت کے مسئلے پہ دھوکہ لگا چوٹی کے مذاہب کو۔ اس دنیا میں چوٹی کے مشہور مذاہب 3 ہیں، ایک اسلام ہے، یہ سچا مذہب ہے، اس سے بڑا مذہب کوئی نہیں، لیکن اسلام سے پہلے یہودیت ہے، اسلام سے پہلے عیسائیت ہے۔ اب ان کو شبہ لگا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ انسان کے جو قریب ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کے لیے بدرجہ باپ بیٹے کے لیے شفیق ہوتا ہے۔ اب باپ کو عربی میں ابن کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا اس کائنات میں رب کی جو سب سے اچھی صفت ہونی چاہیے وہ ابن باپ کی ہونی چاہیے۔ یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہاں سے رب فرق کرتا ہے کہ نہیں، رب اور ذات ہوتی ہے، اب اور ذات ہوتی ہے، اب کی ذات پہ رب کی رحمت بڑی ہوئی ہے۔ مثلا ایک بچے کی ٹانگ میں ناسور ہوا، ڈاکٹر کہتا ہے ٹانگ کاٹنی ہے، باپ کہتا ہے میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ اب باپ کی شفقت سے ڈاکٹر کی شفقت بڑی ہوئی ہے، کیوں؟ ڈاکٹر کو پتا ہے ٹانگ نہ کاٹی گئی یہ پورے جسم میں سرایت کرے گا۔ اسی طرح رب کو پتا ہے جب بچہ جرم کرے سزا دوں گا تو بچ جائے گا، سزا نہیں دوں گا تو پورے معاشرے میں جرم پھیلے گا۔ اس لیے رب نے ربوبیت کا عقیدہ دیا کہ اے دنیا والو رب کے عقیدے کو سمجھو۔ الحمدللہ رب العالمین، آگے فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان کو مقدم کیا رحیم پر، اس لیے کہ رحمان وہ ہے جو دنیا میں بھی رحمت کرتا ہے آخرت میں بھی رحمت کرتا ہے، رحیم وہ ہے جو صرف آخرت میں رحم کرے گا۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ پاک اس دنیا کے اندر رحمان والی صفت کا مظہر اور پرتو دنیا پہ ڈالتے ہیں۔ رب کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، رب کافر کو بھی اولاد دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ صرف ایمان والوں پہ رحم کرے گا، کافر پہ خدا رحم نہیں کرے گا۔ الرحمن الرحیم، آگے فرمایا مالکی یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ حالانکہ جیسے وہ یوم جزا کا مالک ہے ایسے یوم دنیا کا مالک بھی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یوم الدنیا والدین کہ وہ دین کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دنیا کا مالک بھی رب ہے، دین کا مالک بھی رب ہے، آخرت کا مالک بھی رب ہے، دنیا کا مالک بھی رب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ملکیت عارضی ہوتی ہے، ایک ملکیت اختیاری ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، دنیا میں کسی سے پوچھو یہ کس کا مکان ہے، وہ کہتا ہے میرا مکان ہے۔ یہ کس کی گاڑی ہے، وہ کہتا ہے میری گاڑی ہے۔ یہ کس کا کپڑا ہے، وہ کہتا ہے میرا کپڑا ہے۔ یہ کس کی مارکیٹ ہے، میری مارکیٹ ہے۔ یہ کس کا بازار ہے، میرا بازار ہے۔ یہ کس کا شہر ہے، کہتا ہے میرا شہر ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ گاڑیاں کس کی، آج بتاؤ مکان کس کے، آج بتاؤ اولاد کس کی، آج بتاؤ مارکیٹیں کس کی، آج بتاؤ بادشاہت کس کی، آج بتاؤ شہنشاہی کس کی۔ سارے خاموش ہوں گے تو خدا کہے گا خود للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کو غور کیا کرو، اس کے اندر میرے رب نے پورا قرآن لایا ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ آج دنیا میں تو ہم میری میری کرتے ہیں، آخرت میں ایک اللہ کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، وہ بادشاہ ہے، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ نبوت دینے والا ہے، وہ ولایت دینے والا ہے، وہ رشتے بنانے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم۔ آگے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت۔ کیا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جمعہ والے جمعہ پڑھ لینا،
یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں اتوار والے دن ہم جائیں گے عبادت کرنے، اسلام اس چیز کا تصور نہیں دیتا کہ ایک دن مخصوص کر لو۔ مسلمان 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اس کام کو کہتے ہیں جس کو کر کے بندہ بندہ بنے، جس کو کر کے بندہ بندہ بنے۔ وہ کام جس کو کر کے بندہ حیوان بن جائے وہ عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ سنت کے مطابق کنگھی کریں، عبادت ہے۔ سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جائیں، عبادت ہے۔ سنت کے مطابق گاڑی میں بیٹھیں، عبادت ہے۔ سنت کے مطابق لباس پہنیں، عبادت ہے۔ سنت کے مطابق گھر جائیں، عبادت ہے۔ سنت سمجھ کے نکاح کریں، عبادت ہے۔ سنت سمجھ کے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں کہ ان کی تربیت میرے اوپر میرے پیغمبر نے فرض کی ہے، عبادت ہے۔ بچوں کو تعلیم دیں، عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں، اوپر سے بات آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے، ایک تم ہوتا ہے۔ تو میں وہ میں بڑا فرق ہے۔ وہ غیبوبت کو کہتے ہیں، تم شہود کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے غیبوبت سے شہود کی طرف لایا ہے، صیغے خطاب کے، اسے التفات کہتے ہیں۔ التفات کا بڑا فائدہ ہے، یہ عربی سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ پہلے غیبوبت کو لایا پھر شہود کو لایا۔ کیوں؟ پہلے اللہ نے وہ کروایا، وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا اچھا ہے۔ وہ سے اللہ تو پہ لے آیا، تم پہ لے آیا۔ ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارا معبود ہے۔ اب اللہ وہ سے تیری پہ لے آیا، وہ سے تیرے پہ لے آیا، وہ سے تم پہ لے آیا۔ وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو سمجھو۔ انسان بڑا گناہگار ہے۔ ایک مجرم، ایک غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، وہ اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ ڈرتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ اسی طرح یہ انسان خدا کا سامنا نہیں کر سکتا، گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے بڑا انتظام کیا۔ پہلے اس کو پاک کیا، کہا وضو کر، اس نے وضو کیا۔ پھر کہا لباس پاک پہن، لباس پاک پہنا۔ پھر کہا جا نماز پہ آ، پھر یہ جا نماز پہ آیا۔ اللہ نے قبلہ رخ کروایا۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، وہ تو بہت دور ہے۔ اللہ نے اب اس کی زبان پہ اللہ نے یہ جملے لائے، وہ بڑا اچھا، وہ بڑا اچھا۔ یہ وہ کرتا، اس کے دل کے اندر اتنی روحانیت پیدا ہوئی کہ یہ خدا کا سامنا کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو اللہ نے پھر براہ راست کہا کہ اے بندے تو کہیں اور نہیں میرے سامنے کھڑا ہے۔ اسے التفات کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو دور نہیں، میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب جب یہ دیکھتا ہوں میں تو سامنے کھڑا ہوں، براہ راست خدا سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہاں تو واسطہ کوئی نہیں، میں تو سمجھا تھا وہ، میں تو سمجھا تھا وہ، میں تو وہ سمجھا تھا وہ، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو سامنے کھڑا ہے۔ اب انسان کمزور ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ دینے والا کھڑا ہے، فوراً جھولی پھیلا دی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ دے دے، اگر تو سامنے ہے تو پھر دے دے۔ ایاک نعبد، اللہ غیبوبت سے شہود کی طرف التفات کیا اللہ نے۔ اس سورہ فاتحہ کو سمجھو اور پھر دیکھو ایاک نعبد، ایاک نعبد، عبادت کو جوڑا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت کے ساتھ، عبادت کو جوڑا استعانت کے ساتھ، استعانت کے ساتھ جوڑ کر رب نے پیغام دیا ہے، لوگوں عبادت کرنا، اگر تمہیں توفیق مل جائے، تہجد کی مل جائے، سجدے کی مل جائے، رکوع کی مل جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی مل جائے، عمرے کی مل جائے، حج کی مل جائے، بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، مسجد میں آنے کی توفیق مل جائے، نیکی کا بولنے کی توفیق مل جائے، نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، چونکہ یہ ساری باتیں بچوں کو لکھانے پڑھانے کی توفیق مل جائے، بچے کو بڑا افسر بنانے کی توفیق مل جائے، اور بچہ بڑی عہدے پہ چلا جائے، بچہ اس دنیا میں ترقی کر جائے، دنیا کی ساری دولتیں علم حاصل کر لے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا، میری مدد سے ہوا ہے۔
اس کو اپنا، اب ان چیزوں کو سمجھیں گے، عبادت کو سمجھیں گے تو استعانت سمجھ میں آئے گی کہ اگر یہ چیزیں مل جائیں، یہ نہ سمجھنا ہمارا کمال ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو استعانت ہوگی تو عبادت ہوگی. اگر اللہ چاہے حبشہ سے بلال کو لے آئے، اگر اللہ چاہے فارس سے سلمان کو لے آئے، اگر اللہ چاہے ابو بکر کو دروازے پہ لے آئے، اگر اللہ چاہے عمر کو فاروق بنا دے، اگر اللہ چاہے عثمان کو ذوالنورین بنا دے، اگر اللہ چاہے علی کو فاتح خیبر بنا دے، اگر اللہ چاہے صحابہ کو صحابیت دے دے، اگر اللہ نہ چاہے تو سگا چچا ابو لہب راندہ درگاہ ہو جائے، اب گھر کا ہے، اللہ نہ چاہے تو نوح کا بیٹا بگڑ جائے، اللہ نہ چاہے ابراہیم کے والد کو ایمان نہ ملے، اللہ نہ چاہے نوح کی بیوی بگڑ جائے، اللہ نہ چاہے نوح کا بیٹا ڈوب جائے، اللہ نہ چاہے تو یہ ہوتا ہے، اللہ چاہے تو پھر ایمان ملتا ہے، اللہ نہ چاہے تو ایمان نہیں ملتا، اللہ چاہے تو اولاد ملتی ہے، اللہ نہ چاہے اولاد نہیں ملتی، اللہ چاہے تو خوشی ملتی ہے، اللہ نہ چاہے تو خوشی نہیں ملتی، اللہ چاہے تو راحت ملتی ہے، اللہ نہ چاہے تو راحت نہیں ملتی، اللہ چاہے تو نبوت ملتی ہے، اللہ نہ چاہے تو نبوت نہیں ملتی، اللہ چاہے تو ولایت ملتی ہے، اللہ نہ چاہے تو ولایت نہیں ملتی، اللہ چاہے تو ایک کو ابو بکر بنا دے، اللہ چاہے تو ایک کو ابو جہل بنا دے، اللہ چاہے تو ایک کو عمر بنا دے، اللہ چاہے تو ایک کو امیہ بنا دے، اللہ چاہے تو ایک کو صحابی بنا دے، اور اللہ چاہے تو دوسرے کو دشمن بنا دے. اللہ چاہتے تو عبادت کی توفیق ملتی ہے، بندے کا کمال نہیں ہے. کتنے بڑے ہٹے کٹے نماز کے قریب نہیں آتے، قرآن کے قریب نہیں آتے، کتنے دولت مند زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی سے دیتا ہے، اپنے کمال سے. بولو نا، اپنے کمال سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تو وجہ ہے. استعانت نبیوں کے قول میں ملتی ہے، ہر قدم میں ملتی ہے. یہ جناب غار ثور ہے. ابو بکر کہتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر کی گود ہے، ابو بکر کی. مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں غار ثور میں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری، ایک مرتبہ علماء کی جماعت آئی تو کہا چائے پلا، انہوں نے کہا حضرت تکلف نہ کریں. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا الشاء زینت المجالس رواہ البخاری و مسلم. اب وہ سارے علماء کی جماعت، انہوں نے کہا حضرت ہم نے ساری زندگی بخاری پڑھائی ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہ بخاری میں نہ مسلم میں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا انا بخاری و انا مسلم، میں بخاری میں مسلم، میری اپنی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی نہیں، یہ میری روایت ہے. تو عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، بڑا ذوق دیا اللہ نے، تو کہا کرتے تھے لوگوں یہ نہ کہو کہ ابو بکر کی گود ہے اور مصطفیٰ کا چہرہ ہے، بلکہ یہ کہو کہ رحل میں قرآن کھلا ہوا ہے. رحل میں ایک وہ قرآن جو ہماری مسجد میں یہ خاموش قرآن ہے، ایک وہ قرآن جو مسجد نبوی میں روضہ رسول میں وہ بولتا قرآن ہے. یہ اجمال ہے، وہ تفصیل ہے، یہ اجمال ہے، تفصیل ہے. یہ جو خاموش قرآن ہے یہ غار ہرا میں اترا، وہ جو بولتا قرآن ہے وہ غار ثور میں اترا. یہ جو خاموش قرآن ہے محمد کے سینے پہ اترا، وہ جو بولتا قرآن ہے ابو بکر کے کندھے پہ اترا، وہ بولتا قرآن ابو بکر کے کندھے پہ اترا. یہ غار ثور ہے. اور ایک واقعہ مجھے وہ یاد آیا، حضرت موسیٰ وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ نے کہا اے موسیٰ ہم پکڑے گئے. تو کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور نبی کیا کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ نے لفظ رب استعمال کیا، محمد نے لفظ اللہ استعمال کیا. گویا فرق یہ ہوا کہ اگر وہاں ضرورت پڑی تو پھر اللہ نے مدد اتاری ہے، یہاں ضرورت پڑتی ہے تو رب خود اترتا ہے. تو کہا غم نہ کر، اسے استعانت کہتے ہیں. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کہتے ہیں اللہ کے علاوہ اب کوئی نہیں، سے استعانت کہتے ہیں.
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، بیٹے ہمارے ساتھ آ جا کشتی میں. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اب نوح کہتے ہیں وہ بچے گا جس پر خدا رحم کرے گا. یہ نہیں کہا کہ جو کشتی میں آئے گا. اسے نبی کی استعانت کہتے ہیں کہ نبی استعانت خدا سے لیتا ہے. اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر. دیکھیں ہدایت دو طرح کی، ہدایت بولو ہدایت کیا ہے؟ دو طرح کی. ایک کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، ایک کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں. یہ بات ہمیشہ، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما، وہاں یہ معنی نہیں ہوتا یا اللہ ہمیں سمجھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں سمجھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہمیں سمجھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. وہاں یہ معنی نہیں ہوتا. اراءۃ الطریق کیا؟ کسی نے پوچھا میں نے پنڈی جانا ہے، میں نے پنڈی جانا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے یار یہاں چلا جا، یہ روڈ چل رہا ہے یہاں پر آئے گی گاڑی، بیٹھ جانا، وہ سیدھا پنڈی لے. اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، کسی کو راستہ دکھا دینا. اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، کسی کو وہاں منزل مقصود پہ پہنچا کے آنا. کسی نے پوچھا پنڈی جانا ہے تو کہتا ہے یار میرے پاس گاڑی ہے میں پنڈی جا رہا ہوں آجا بیٹھ میرے ساتھ. وہ اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ہے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ، وہاں چھوڑ کے آتے. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. جب ہم خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، وہاں ہدایت جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اراءۃ الطریق نہیں مانگتے، ایصال الی المطلوب مانگتے. کیا مانا؟ یا اللہ تو بتا دے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہو سکتا ہے بتا دینے کے بعد بھی ہم حرام سے نہ بچ سکیں، بتا دینے کے بعد بھی معلوم ہو جانے کے بعد بھی ہم گناہ سے نہ بچ سکے. یا اللہ تو رحم کر، ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر حرام سے بچا دے، حلال پہ چلا دے. یا اللہ مجھ پہ حج فرض ہے، میرا نفس بھی میرے ساتھ، شیطان بھی میرے ساتھ، میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں. یا اللہ یہ فریضہ مجھ سے ادا کروا دے. یا اللہ نماز کا وقت ہے، میں کوتاہی کر رہا ہوں، نماز مجھ سے پڑھوا دے، مصلی رسول پہ پہنچا دے. یا اللہ میرے دل کو بدل دے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ. دل خدا کی مٹھی اور قبضہ قدرت میں ہے، خدا جب چاہے انہیں بدل دیتا ہے. یا اللہ میرے دل کی دنیا بدل دے، میرے دل کی کایا بدل دے. یا اللہ مجھے نیکی پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا، میں تیرے نبی کی تابع داری کروں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اس راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے. کون سے لوگ؟ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پہلا نبی چلے، دوسرے نمبر پر صدیق چلے، پھر شہید چلے، پھر صالح چلے. پہلا نبی ہے، پہلے خارج میں کوئی صدیق نہیں ہوتا تھا، نبی اپنی ذات میں خود صدیق ہوتا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ صِدِّيقًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. حضرت اسماعیل صدیق بھی تھے، رسول بھی تھے. حضرت ابراہیم صدیق بھی تھے، رسول بھی تھے. اللہ نے محمد کو انعام دیا، خارج میں صدیق ابو بکر دیا ہے، خارج میں صدیق ابو بکر دیا ہے. تو یہ انعام یافتہ طبقہ. دیکھیں نبی علم ہے، نبی علم ہے، شہادت عمل ہے، نیکی عمل ہے. علم میں نبی اصل ہے، صدیق فرع ہے. اس لیے نبی کو شہادت نہیں، صدیق کو بھی شہادت نہیں ملی. شہداء میں خلفائے ثلاثہ شہید ہوئے، فاروق اعظم شہید ہوئے، عثمان ذو النورین شہید ہوئے، علی المرتضیٰ شہید ہوئے، لیکن صدیق کو شہادت نہیں ملی. اس لیے کہ یہ علم میں اصل کی فرع ہے، یہ مصطفیٰ کا نائب ہے. پر تو محمد رسول اللہ کا کیا ہے؟ پر تو محمد رسول اللہ کا. آگے شہداء میں پھر یہ عمل ہے، عمل میں اصل شہید ہوتا ہے، فرع نیک ہوتا ہے، صالح متقی مومن نمازی حاجی، یہ ساری فرعیں. اصل شہید ہے وہ لہو بہاتا ہے تو نماز قائم ہے، وہ لہو بہاتا ہے. تو پھر
ہمارا مدرسہ قائم ہے، وہ لہو بہاتا ہے تو ہمارا ایمان قائم ہے، وہ لہو بہاتا ہے تو ہمارے مصلے قائم ہیں، وہ لہو بہاتا ہے تو ہمارا کلمہ قائم ہے، وہ لہو بہاتا ہے تو ہمارا ایمان قائم ہے، وہ لہو بہاتا ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ فرا میں شہید کو پہلے رکھا، سالے کو بعد میں رکھا، علم میں اصل میں نبی کو پہلے رکھا، صدیق کو بعد میں رکھا، کہا وہ راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ مغضوب یہودی ہیں، ضالین عیسائی ہیں۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، جب بھی کسی چیز پہ عمل کیا جائے گا، ایک اصول ہوتے ہیں، دوسری شخصیات ہوتی ہیں۔ یہودیوں سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے اصول لیے، شخصیات کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کئی نبیوں کا قتل عام کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے قتل کی سازش کی۔ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے شخصیات کو لے لیا، اصول چھوڑ دیے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ تم نے شخصیات کو بھی لینا ہے، اصول بھی لینے ہیں، اصولوں پہ بھی عمل ہے، شخصیت بھی لینی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے آدم کو بھی مانا، ہم نے عیسیٰ کو بھی مانا، ہم نے جناب یونس کو بھی مانا، ہم نے سب کو مانا، لیکن ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ زور سے بولو۔ میں پچھلے دنوں مشاعرہ تھا، وہاں میں نے کلام پڑھا اسے، اب ایک کلام میں بارہ رب الاول کو اللہ پاک نے ذوق دیا، تھوڑا بہت شاعری بھی کرتا ہوں میں نے، وہ نقشہ کھینچا ہے۔ سخت حالات تھے، صرف اشرار تھے، ڈھونڈنے سے بھی ملتے نہ دلدار تھے، زندہ درگور بچیوں کو کر دیتے وہ، زندہ درگور بچیوں کو کر دیتے وہ، ایسے خوف خدا سے وہ احرار تھے، بیگانو یتامہ پریشان تھے ان کے دنیا میں کیونکہ نہ انصار تھے، حرص لالچ حوث ان کے دنیا میں کیونکہ نہ افکار تھے۔ یہ وراثت پڑوسی غریبی ہے کیا؟ حرص لالچ حوث ان کے افکار تھے، انس تو انس حیوان تھے، دم بخود کاٹ لیتے تھے، اعضا کے اشعار تھے۔ انہی حالات میں پھر ہیرا سے اٹھے آخری جو نبوت کے حقدار تھے، سبحان اللہ کہہ دو، آخری جو نبوت کے حقدار تھے وہ محمد 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 ہی تھے، نور وحدت کے سچے علمدار تھے۔ دین دنیا میں انصاف کرتے رہو، کیسے اقوال تھے، کیا ہی انوار تھے، کیسے اقوال تھے، کیا ہی انوار تھے، لطف شیریں سے خندہ دہن آپ تھے، جانے جانا تھے، رحمت کی سرکار تھے۔ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ محمد الرسول اللہ، رسل یوسف، دم عیسیٰ، ید فیضہ داری، آج خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ وہاں حضرت موسیٰ لاٹھی مارے تو چشمے نکلتے ہیں، یہاں محبوب انگلیاں رکھے تو چشمے نکلتے ہیں۔ وہ لاٹھی مارے جو چاند دو، وہ لاٹھی مارے تو پتھر دو ٹکڑے ہوتا ہے، یہاں انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید فیضہ داری، آج خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ ہاں ہاں جناب، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے صرف انگلیاں کاٹی، جنہوں نے محمد کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی، بدر میں کٹوائیں، احد میں کٹوائیں، حنین میں کٹوائیں، خندق میں کٹوائیں، آج تک کٹوا رہے۔ جناب ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے شخصیتیں بھی لینی ہے، ہم نے اصول بھی لینے۔ اصول یہ ہے خدا خالق ہے، نبی مخلوق ہے، شخصیتیں وہ ہے کہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ دل کا رسول فصل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، سب سے بڑھ کر اعلیٰ بالا اللہ نے محمد کو بنایا ہے۔ محمد پہ شرافت ختم، محمد پہ نبوت ختم، محمد پہ پیغمبری ختم۔ اب محمد کے بعد کوئی نبی، بولو کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ جو محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ غدار ہے، وہ محمد کا تابع دار نہیں۔ محمد کا تابع دار وہی ہے جو محمد کی غلامی کرے۔ ہاں ہم محمد کا نام لے چکے ہیں، اب کوئی اور نام جرم ہے، اب کوئی اور نام گناہ ہے۔ ہم نے جام عشق پی لیا ہے، یہ وہ جام ہے کہ عقل و خرد کو چھو نہ سکا، وہ تمام عمر جادو بھی جس پہ چل گیا تیری نگاہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے ان کو قرآن پاک پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جن بچوں کے والدین نے اے الہ العالمین اپنے بچے وقف کیے ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ ان کے بچوں کو دین دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما۔ جن اساتذہ نے محنت کی ہے، جس ادارے نے محنت کی ہے، اس ادارے کے جتنے اساتذہ معاونین ہیں سب کو بہترین اجر عطا فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رہے ایمان پہ زندگی نصیب فرما، اور جب موت آئے تو زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو مسلمان فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ حاضرین جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہے، ان کے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، جاننے پہچاننے والوں میں جو ان کے ذہن میں، ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ان میں سے جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب، والدین، بہن، بھائی اور اے الہ العالمین جاننے پہچانے والے محلے دار فوت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ جب تک زندہ رہے ایمان پہ زندگی رکھ، اور جب موت ہے تو ایمان پہ موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔